فردوس صاحبہ غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی آفر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم، یہ آپ نے اتنا تمہید باندھی، اتنا نیریٹو چلایا، کاش آپ اس میں 2 لائنیں سپوکس پرسن جو ہمارے وفاقی حکومت کے ہیں شبلی افراز صاحب، جی ان کی پریس کانفرنس کے بھی کوئی 2 لفظ آپ ایڈ کرتے، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں اس کی تردید کی ہے. اور میں پرائم منسٹر صاحب سے خود پرسنلی واٹس ایپ پہ اس پہ ان کی رائے لی ہے، اور انہوں نے کیٹیگریکلی اس کو جو ہے ڈینائی کیا، اور یہ جو اس کے ساتھ جڑے جو پورے کا پورا واقعہ آپ اس کو بھی بیان کریں. تو خٹک صاحب، اچھا ایک تو میں بتا لی کہ فردوس صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے شبلی فراز صاحب نے لائیو شاہزیب کے پروگرام میں یہ کہا، شبلی فراز صاحب نے، کہ عذرائے مذاق انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو بہت مس کر رہے ہو گورنمنٹ کو، تو ہم نے آفر کر دو. انہوں نے ذرا اس انداز سے اسٹنگ آپریشن کر رہے ہوں. اسٹنگ آپریشن نہیں، انہوں نے پراپرلی جو ہے وہ پریس ٹاک میں اس کو ڈینائی کیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بالکل آپ کی خود کی بات ہی پرائم منسٹر پاکستان سے اس بات ان کی بالکل ہوئی ہے، اور میرے واٹس ایپ میں وہ موجود بھی ہے کہ انہوں نے اسے ان کی ذاتی رائے قرار دیا ہے. حالانکہ آپ نے سنا نا کہ خٹک صاحب سے پوچھا گیا کہ حکومت کی طرف سے آپ باضابطہ آفر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل. دیکھیں میری خود بھی بات ہوئی ہے. دیکھیں یہ صادق سجرانی صاحب کا اور مولانا غفور حیدری صاحب کا ایک آپس میں گپ شپ سیشن ہوا، اور یہ اس سے پہلے بھی چونکہ سینٹ میں اکٹھے تھے، ایک صوبے سے ہیں، تو ان کی ہم آہنگی ہے. وہ آپس میں ایک سندرانی صاحب اور حیدری صاحب کے تعلق میں خٹک صاحب کہاں کود پڑے ہیں؟ نہ سندرانی صاحب نے کہا نہ غفور حیدری صاحب نے، خٹک صاحب نے کہا. آ جائیں دی آپ کا ہی فائدہ. خٹک صاحب چونکہ ایک پارلیمانی میں ہمارا جو پروسیس ہے اس کے اندر میڈیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں تھے، اس لنچ میں تھے، اور یہ غیر رسمی گفتگو جس کا نہ حکومتی آفر ہے یہ اور ذاتی رائے ہے، اور اس کا حکومتی موقف سے کوئی لینا دینا نہیں. دوسری بات میں وسیم اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ ان عہدوں کے لیے اپنے نظریات کو قربان نہیں کر سکتے، اور نہ وہ کریں گے، اور نہ ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ پاکستان کے اس گلے سڑے نظام کو صاف کرنے کا اور بدلنے کا جو بیڑا عمران خان نے اٹھایا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. پوائنٹ ٹیکن انشاءاللہ. فردوس صاحبہ اس پہ اب کلیئرٹی وضاحت ہو گئی، کوئی نہ کوئی اسٹنگ آپریشن ہے نہ کوئی. فردوس عاشق امان صاحبہ اس کو تردید بھی کر رہی ہیں اور کہیے میری خود پرائم منسٹر پاکستان سے اس پہ واٹس ایپ پہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی رائے ہے خٹک صاحب کی، ایسا اس کا حکومتی موقف سے کوئی تعلق نہیں. تو اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے نا. وہ خود کہہ رہی میری آج کل پی ٹی آئی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہے. علی حیدر زیدی کہتے ہیں کہ جو لوگ بکے ہیں اور جنہوں نے یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ 8 لوگ جنہوں نے سیکھا تھا کہ ووٹ کیسے ضائع کرنا ہے انہوں نے ووٹ ضائع کر دیے. پھر فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ کون لوگ بکے ہیں، کون کیا ہوا ہے. لیکن وزیر داخلہ موصوف فرماتے ہیں کہ 17 لوگوں نے نہیں دیا اور 13 لوگوں نے پیسے دیے، اور وزیر اعظم کو ان کے نام بھی پتا ہے. اچھا، اسی طرح کا شکار با اصول وزیر اعظم 2 دفعہ ہو چکے ہیں. صادق سنجرانی میں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو لوگ زندہ ضمیر ہو گئے تھے انہوں نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا تھا، جبکہ ان پہ الزام تھا کہ وہ بکے ہیں. اب ادھر انہوں نے خود اپنی تقریر میں اسی دن آ گئے اور یہ اعتراف کیا کہ ایسا ہو گیا ہے، لعنت وانت بھیجی، لیکن پھر ڈرا دھمکا کے اپنے اصول پہ قائم رہے کہ میں ہی وزیر اعظم ہوں. اب مجھے کوئی دوسرا نہ بتائے کہ آپ وزیر اعظم ہیں. انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. اور اسی طرح کا اصول انہوں نے جب کیا تھا جب کے پی میں انہوں نے ویڈیو دیکھ لی تھی اور 1 مہینے پہلے سب کو نکالا اور بعد میں وزیر قانون کس کو بنایا. اور شیلا صاحبہ الیکشن کی 1 رات سے پہلے گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آ جائے جس میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو ووٹ ایسے ضائع کرنا ہے، اور اگلے دن ووٹ ضائع ہو بھی جائیں اس میں آپ کو کوئی اصول، اخلاقیات، مورل پرنسپلز کچھ بھی کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آتا. وہ آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے، اور وہ خود کہے بھی کہ ہاں میری ویڈیو ہے، اس میں آپ کو کوئی بے اصول نظر نہیں آئی. میں اپنی بات مکمل کر کے جواب دے دیتی ہوں. 2 کے پی کے سینیٹرز بہت بکے،
وہ بہت ان کو جو ہے ان کے بارے میں ان کی باتیں بہت بکی کہ یہ دو کہاں سے آ گئے، یوں کہاں سے آ گئے. چودھری سرور پہ انہوں نے بات نہیں کی، کیونکہ جب ان کو لوگ اپناتے ہیں تو وہ ضمیر ان کے جاگ جاتے ہیں. اور جب یہ سوال ان سے کروں گا، آپ سے آپ کا سوال کروں گا نا. آپ بتا رہے ہیں انہوں نے یہ کیا، آپ بتائیے کہ رات کو ویڈیو آتی ہے جس میں بتا رہے ہوتے ہیں موصوف کہ دیکھو ایسے ووٹ کینسل کرنا ہے، اگلے دن ووٹ کینسل ہوتا بھی ہے تو اس میں کوئی بے اصولی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیٹ ہے بالکل. دیکھیے وہ انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ میری ویڈیو ہے. جی تو پھر کوئی شک رہ گیا کہ کیا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کے پاس گئے تھے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں ہم گئے. ان سے سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے 8 لوگوں کو کیوں سکھایا کہ تم ووٹ ضائع کرو. اور گیلانی صاحب کے بیٹے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کیوں سکھایا کہ ووٹ کینسل کرنے کا اور یہ سارا، اور یہ 5-10 بڑھا دوں گا، ریٹ اتنا ہے، ایم کیو ایم کا ریٹ کم ہے، آپ کا ریٹ اس کے برابر کر دوں گا، آپ کے پیسے اتنے کر دیے تو باقیوں کا بھی ریٹ. یہ نہیں پوچھنا چاہیے. یہ تو لوگ مجھے جواب دینے دیں، یہ لوگ تو گئے ہیں نا الیکشن کمیشن میں، وہ وہاں پہ جواب دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم 50 کروڑ ریٹ لگا چکے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ اور 15 کروڑ کا اقرار ان کی خواتین کر چکی، تو کوئی بے وقوف ہے کہ ان کے 4-5 کروڑ کی جو باتیں کہیں سے ایڈ کر کے کہیں سے کٹ کر کے کلپ بنایا گیا، کٹ اور کلپ نہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیو ہے، آپ کہہ رہی ہیں ایڈیٹڈ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ہی ہوں یار. میں کب کہہ رہی ہوں، آپ کہہ رہے کٹ کر کے ایڈٹ کر کے نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پوری ویڈیو اسی جب ان کے سینیٹرز کی قیمت خود وزیر اعظم کے حساب سے بلوچستان میں 70 کروڑ چل رہی ہے تو 4-3 کروڑ کہاں سے ہوگی جس کا تو کوئی نہیں بنتی ہے. میں نے تو کہا ہے کہ وہ چلے گی آپ کی، جائیں گے. ان کو پتہ نہیں کس نے جرم کر چکے ہیں، صفائی خود اقبال جرم کر چکے ہیں. میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ای سی پی میں جائیں گے، خود جواب دیں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں ذرا مفتا ہے، میں کراچی اسٹوڈیو جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں نا کل صبح کیا ہوتا ہے. صحیح ہے، اب مجھے ذرا اسٹوڈیو آنے دیں. مفتا بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ignite Heloniya Dijniver